بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، کل ہم نے تیمم کے مسائل کو سماعت کیا تھا۔ آج موضوع پر یعنی خفین پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ خفین اور جوربین یہ عربی لفظ ہے، ہم اردو میں اگر اس کا ٹرانسلیشن کریں تو موضوع پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر موضوع پر مسح کرنے کے جو مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، وہ اہل سنت الجماعت کے پاس اجماع ہے کہ موضوع پر مسح جائز ہے۔ مطلب یہ آج جو ہم پہنتے ہیں جوتے کے اندر جو موزے پہنتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ موزے سے مراد جو ہے عرب میں ہوتا تھا کہ شدت کی عرب میں اور شمال ہند میں آپ دہلی میں چلے جائیں، شدت کی سردی ہوتی، بہت زیادہ سردی ہوتی وہاں پہ۔ اب ننگے پیر نہیں رہ سکتے۔ اگر ننگے پیر رہیں تو ہوگا کیا، وہ جو سردی ہوتی ہے دماغ تک چڑھ جاتی ہے اور مرنے اور مرض بڑھنے کا خوف ہوتا ہے۔ تو وہاں پر عرب میں کیا کرتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، موزے، تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے۔ وہ موزے کے ہوتے ہیں، وہ چمڑے کے ہوا کرتے ہیں، اس کو خفین کہتے ہیں، چمڑے کے۔ اور موٹے، ان کے جو موٹے کپڑے کے ہوتے ہیں، وہ چلنے سے آپ چلتے رہے تو نہ پھٹے اور اس میں کوئی سوراخ نہ پڑے، تو اس کو کہیں گے خفین اور جو ہے جوربین، اس پر مسح جائز ہے۔ آج جو پہنتے ہیں، یہ جو جوتے کے اندر پہن کے آپ موزے پہ مسح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر جائز ہے، یاد رکھ لے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے جب واپس آ رہے تھے، نماز کا وقت تھا، صحابہ نے جلدی میں وضو کیا اور وضو کرنے لگے، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للعقاب، ویل للعقاب، اپنے ٹخنوں کو جہنم کی آگ سے بچا بولے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ پیر تو دھو دیا، پورا وضو کر دیا، مگر پیر کے پاس جو حصہ باقی تھا، تھوڑا سا حصہ چھوٹ جا رہا تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پیروں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ یہ موزے پہن لیں گے، یہ پہن کے کہیں گے جائز ہے، تو گویا آپ پورا کا پورا پیر نہیں دھو رہے، تو آپ کے لیے وہ اللہ ہی بہتر جانے اور آپ بہتر جانے، آپ کے مسائل بہتر جانے۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ جورب، ہم کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت، اور اہل سنت الجماعت کی جتنی فقہ کی کتابیں، معتبر کتابیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ چلنے، بھاگنے، دوڑنے اور اوپر سے پانی ڈالنے سے نہ پھٹے، تو وہ جورب اور وہ ہے خفین ہوتے ہیں، اس پر آپ مسح جائز ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے سن لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پیروں کو دھو کے پہن لیں، پھر وضو کر لیں۔ یہ صورت ایک ہے۔ ایک وہ ہے کہ پوری وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کر کے اب جب پیر دھونے کی باری آئی تو پیر دھونے کے بعد پہن لیں۔ اب جب آپ کا وضو ٹوٹا تو آپ پورا وضو کریں گے، پیر دھونے کی جب باری ہے تو اب وہ جو ہے خفین نہیں اتاریں گے، بلکہ اوپر سے اس طرح مسح کریں گے، سیدھے پیر کا اس طرح، بائیں پیر کا اس طرح، اس کو مسح نیچے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں سے کرنے کی، صرف اس 3 انگلیوں سے اس طرح مسح کریں گے۔ یہ حدیث شریفہ سے ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خفین پر مسح کیا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ خفین پر مسح کرنا اہل سنت الجماعت کا اجماع ہے کہ خفین پر آپ مسح کر سکتے ہیں، مگر اس طرح آج جو ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں تو اتنی نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے اتنی، جو شمالی ہند میں جو گرمی ہوتی ہے یا اتنی سردی ہوتی ہے، یا عرب میں ہوتی ہے یا دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتی اتنی شدت کی سردی۔ اب ہمارے پاس یہاں تو حاجت ہی نہیں ہے، ویسی ضرورت ہی نہیں وہ خفین وغیرہ پہننے کی۔ آپ دلی چلے جائیں گے، دلی کے اندر آپ دیکھیں گے چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پیر محفوظ رہے، تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور سن لیجئے، آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مقیم ہیں، مقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں، مکان آپ کا وہی ہے جہاں پر آپ جو ہے رہتے ہیں، اس کو مقیم کہتے ہیں۔ آپ سفر کے لیے نکلے، 97 کلومیٹر آپ سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس کو مسافر کہیں گے۔ جامعہ نظامیہ کے فتوی کے لحاظ سے 97 کلومیٹر ہوتا ہے، آپ اتنی دور مسافت میں جا رہے ہیں تو مسافر کہتے ہیں۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے
آپ مسح کر سکتے ہیں. اب جب 24 گھنٹے ختم ہو گئے تو آپ خفین اتار دینا ہے، پھر دھو کے پھر پہننا مقیم کے لیے. اور مسافر ہیں 3 دن 3 رات تک ان کا جو ہے خفین پر مسح جاری ہوگا. پھر 3 دن 3 رات مکمل ہو گئے تو پھر اتارنا، پھر پیر دھونا، پھر پہننا. السرینو. اب ساری زندگی اگر کوئی ایسا پہنتا ہے جہاں شدت کی سردی ہے یا پیر کی حفاظت ہے تو اس کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز ہے. یہ اختصار کے ساتھ آج ہم نے سماعت کیا. کل انشاءاللہ العزیز تھوڑا وضو توڑنے کی، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انشاءاللہ کل اس کو سماعت کریں گے. اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار ہم کو اپنی شریعت کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ.